ایران کی فوج کتنی بڑی ہے؟ ایک برطانوی تھنک ٹینک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا کہنا ہے کہ ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج میں جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحری فوج میں 20,000 اہلکار بھی ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار آبنائے ہرمز میں مسلح گشت کرتے رہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی ایک رضاکار گروہ بسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے، اور اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت بن گئی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہیں، تاہم اس ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ کیا ایران کے پاس میزائل ہیں؟ ایران کے بڑے مخالف یعنی اسرائیل کے مقابلے میں اس کی فضائی قوت نسبتاً کمزور ہے، مگر ایران کے میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کا مرکزی جزو ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائل قوت مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ہے، اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے، مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک روس کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا۔ مگر رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجودہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بڑے اہداف ہیں۔ سن 2020 میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پیٹریاٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید ایرانی طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایران کے پاس کون سی غیر روایتی ہتھیار ہیں؟ سالہ سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 2016 میں ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے مطابق ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضا کی حدود میں داخل کر چکا ہے۔ جون 2020 میں ایران نے ایک اور امریکی جاسوس ڈرون کو آبنائے ہرمز کے اوپر ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ BBC کے دفاع اور سفارتی نامہ نگار جوناتھن مارس کہتے ہیں کہ ایران کے ڈرون پروگرام کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی فروخت یا منتقل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سن 2019 میں ڈرون اور میزائل حملوں نے سعودی عرب کی 2 اہم تیل تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ اور سعودی عرب دونوں ہی نے ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا، مگر تہران نے اس کی تردید کرتے ہوئے یمنی باغیوں کی جانب اشارہ کیا۔ کیا ایران کے پاس سائبر حملوں کی صلاحیت ہے؟ سن 2010 میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوس پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں ایک امریکی ملٹری رپورٹ کے مطابق ایران نے دنیا بھر میں ایروسپیس کمپنیوں، دفاعی کنٹریکٹرز، توانائی اور قدرتی وسائل کی کمپنیوں اور ٹیلی کام فورسز کو سائبر جاسوسی کے لیے نشانہ بنایا ہے۔ مائیکروسافٹ نے 2019 میں کہا تھا کہ ایران میں موجود اور ایرانی حکومت سے منسلک ایک ہیکر گروہ نے امریکی صدارتی مہم کو نشانہ بنایا اور امریکی حکام کے اکاؤنٹس میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔